حضرات، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 یا 52 روز کے بعد بتاریخ 8، 9 یا 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل سن عیسوی 571 مکہ معظمہ میں صبح سویرے خواجہ ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ تقریباً تمام تاریخ و سیرت نویسیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا سال عام الفیل ہے اور مہینہ ربیع الاول ہے اور دین پیر ہے اور وقت صبح صادق ہے، لیکن اصل اختلاف ولادت کی تاریخ میں ہے۔ مشہور مگر کمزور قول 12 ربیع الاول ہے اور اکثر محدثین اور علماء کرام کے نزدیک راجح اور مختار قول 8 ربیع الاول ہے، لیکن صحیح اور مستند قول 9 ربیع الاول ہے۔ لہذا اسی قول کو ابن حزم، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، شیخ بدر الدین عینی، ابن تیمیہ، ابن دحیہ ابو الخطاب، محمد ابن موسیٰ الحمیدی، یونس ابن یزید، محمد ابن موسیٰ خوارزمی نے اختیار کیا ہے۔ پھر حضرت سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد کو مضبوط و مستحکم کر کے تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کو علی وجہ الکمال انجام دے کر اپنے آخری مرض میں 13 روز بیمار رہ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت و رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، بروز دوشنبہ دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات ماہ ربیع الاول میں بروز دوشنبہ کو ہوئی۔ اختلاف دو امر میں ہے، ایک یہ کہ کس وقت وفات ہوئی، دوسرا اس باب میں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ چاشت کے وقت آپ کا وصال ہوا، اور مغازی موسیٰ ابن عقبہ میں زہری اور عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ زوال کے وقت وصال ہوا۔ یہی روایت زیادہ صحیح ہے، اور یہ اختلاف معمولی اختلاف ہے کہ چاشت اور زوال میں زیادہ فصل نہیں، البتہ تاریخ وفات میں اختلاف شدید ہے۔ امام السیر ابن اسحاق اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اس روز ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، لیکن اس قول پر حساب کی روح سے ایک اشکال و اعتراض ہے، اور ابن عقبہ، لیث اور خوارزمی کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، اور ابو مخنف اور کلبی وغیرہ کہتے ہیں کہ دوسری تاریخ تھی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت علمی گفتگو فرمائی، بہت پرمغز پرمواد اور تحقیقی بحث پیش فرمائی، آپ نے بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، سبحان اللہ، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، جی، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، غار میں آپ کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا۔ کتنی خوش بخت ہیں وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہیں وہ گلیاں یارو، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا۔ واہ بھائی واہ، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا۔ توصیف کیا آپ نے، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا۔ کیا شاعری ہے بھائی، کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، مزہ آ گیا۔